میرے پیارے بہن اور بھائیوں، پاکستانی کرسچن بہن بھائیوں، آپ سب کو خداوند یسوع میں سلام۔ گزارش یہ ہے کہ بڑا عجیب سا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 75 سال ہوئے پاکستان کو بنے، اور تب سے ہم لوگ تکلیفیں برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں پاکستان میں، لیکن اب انتہا ہو گئی ہے۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پادری بیکی صاحب اور اب غزالہ شفیق صاحبہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور جو کچھ جڑاوالا میں ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا لیے میں مورد الزام گورنمنٹ کو نہیں ٹھہرانا چاہتا اور اپنے مسلم بھائیوں کو نہیں ٹھہرانا چاہتا، بلکہ میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں نظر دوڑانا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ یہ سارے معاملات کے جو ذمہ دار ہیں وہ کون ہیں؟ تو میں کسی کو الزام نہیں دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں غزالہ شفیق صاحبہ کے ساتھ ساتھ کمال صاحب کے ساتھ، اکمل بھٹی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، دیگر اور عرصہ دراز سے ایسے کئی واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میری یہ گزارش ہے آپ سے، اپنے تمام سیاسی لیڈران سے، اپنے تمام مذہبی لیڈران سے، کہ خدارا اب بھی وقت ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف یہ کریں کہ ایک قوم کو اکٹھا کریں اور ایک لائحہ عمل اختیار کریں۔ مجھے سالوں سے کوششیں کر رہا ہوں، میں بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ادارہ بنا لیں اور اس ادارے کے نیچے ہم سب اکٹھے ہو جائیں، تاکہ ہم ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیاں جو ہیں ہم سب مل کے اس کو جو ہے وہ ان کا سامنا کر سکیں۔ لیکن مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، چاہے وہ مذہبی لیڈران ہیں، چاہے وہ سماجی لیڈران ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈران ہیں، ہم صرف اپنی ذات میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں صرف اپنی ذات نظر آتی ہے، ہم صرف کمائی کے چکر میں ہیں کہ قوم کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ ہم کہیں نہ کہیں سے نکال لیں، اور پھر اگر ہم کہیں بات کرتے ہیں تو ہر بندہ اس انداز میں رہتا ہے کہ بس اس کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں ان سارے معاملات کے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی یہ انفرادی طور پہ کھڑے ہونے سے، انفرادی طور پہ کچھ کرنے کی بجائے آپ اگر جوائنٹلی کچھ کریں، اکٹھے ہو کے کچھ کریں، ایک ٹیم بنا کے کچھ کریں، ایک دوسرے کی سپورٹ بنے، تو شاید آپ کو پاکستان میں کوئی اہمیت مل جائے، شاید آپ کو پاکستان میں کوئی عزت مل جائے۔ ورنہ جو میرا ایکسپیرینس ہے بحیثیت ایک ایم پی اے، جو میں نے اسمبلیوں میں دیکھا ہے، بحیثیت میں نے ایک عام ممبر، جو میں نے پاکستان میں زیادتیاں ہوتے دیکھی ہیں اور فیملیز کے ساتھ جو ہوتا ہوا نظر آیا مجھے، جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آیا، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں۔ جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میری یہ گزارش ہے، میری تھوڑی سی بات کو بہت زیادہ سمجھیے اور پلیز خدارا ایک ٹیم بنے اور اکٹھے ہو کے سب کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند آپ سب کو ہمت و طاقت دے کہ آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ بہت شکریہ جی۔